گریٹ گیم پاکستان میں خوش آمدید۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم وہ گریٹ گیم ڈسکس کریں گے جو بلوچستان میں کھیلا جا رہا ہے۔ پاکستان کا یہ اہم ترین صوبہ پچھلے 150 سال سے عالمی طاقتوں کے لیے میدان جنگ بنا ہوا۔ 19ویں صدی کے اختتام اور 20ویں صدی کے آغاز میں یہ خطہ بلوچستان روس اور برطانیہ کے درمیان کھیلے جانے والی گریٹ گیم کا مرکز رہا ہے۔ اس شدید جنگ میں اس کی شدت میں کمی اس وقت آئی جب 1892 میں ایران، افغانستان، روس، برطانیہ اور ایشیائے وسطیٰ کے چند ممالک کے درمیان معاہدہ ہوا اور افغانستان کی سرحدوں کا تعین کیا گیا۔ اس معاہدے کے بعد ڈیورنٹ لائن افغانستان اور برطانوی ہندوستان کا بارڈر قرار پایا۔ اس معاہدے سے پہلے یہ خطہ ایک شدید جنگ کا پلے گراؤنڈ رہا ہے جو کہ روس اور افغانستان اور برطانیہ کے درمیان میں کھیلی جا رہی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد سوویت یونین اور امریکہ میں ہونے والی کولڈ وار کا بھی ایک محاذ یہی صوبہ بلوچستان تھا۔ سوویت یونین کو افغانستان میں روکنے کے لیے جب افغان جہاد شروع ہوا تو اس دور میں بھی پاکستان کے صوبہ سرحد اور بلوچستان اس خوفناک جنگ کے بیس ایریاز سے، یہی وہ دو صوبے تھے جہاں سے افغان مجاہدین افغانستان میں داخل ہوتے اور سوویت یونین کا مقابلہ کرتے، اور اسی وجہ سے سوویت یونین کی انٹیلیجنس ایجنسی KGB، بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را اور افغان انٹیلیجنس ایجنسی خاد ان دو صوبوں میں اور پورے پاکستان میں خونریز دہشت گردی کرواتی۔ اس دہشت گردی اور اس جنگ کا اختتام اس وقت ہوا جب سوویت یونین کو افغانستان سے شکست دے کر واپس باہر نکال دیا گیا اور افغانستان میں پہلے افغان مجاہدین اور پھر افغان طالبان کی حکومت وجود میں ہے، اور پھر 9/11 کے بعد امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی کر دی۔ The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. جس کے نتیجے میں یہ سرحدی صوبے ایک دفعہ پھر عالمی جغرافیائی سیاست کی زد میں آئے اور یہاں پہ پھر دہشت گردی بھی ہوئی اور جنگ بھی۔ اور اب 21ویں صدی میں امریکہ اور چائنا کے درمیان میں ہونے والے عالمی تصادم نے اس صوبے کو دوبارہ میدان جنگ بنا دیا ہے، اس حقیقت کے باوجود کہ اب سے کچھ عرصہ قبل امریکہ افغانستان سے شکست کھا کر نکل چکا ہے۔ We're ending America's longest war. قیام پاکستان کے بعد سے پاکستان کی مشرقی سرحدیں تو ہمیشہ سے غیر محفوظ رہیں، کیونکہ بھارت نے کبھی بھی پاکستان کے وجود کو تسلیم کیا ہی نہیں۔ RSS پرمکھ نے کہا تھا کہ اگلے 10 سے 15 سال میں بھارت اکھنڈ بھارت بنے گا، جو اس کے راستے میں آئے گا وہ ہٹ جائے گا یا پھر مٹ جائے گا۔ اور اسی وجہ سے پاکستان اور بھارت، یہ دو ملک مسلسل حالت جنگ میں ہیں پچھلے 75 سال سے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان میں کئی خونریز جنگیں لڑی گئیں، اور 1971 میں تو بھارت نے پاکستان کا مشرقی بازو توڑ کر الگ کر دیا۔ قیام پاکستان کے بعد جہاں پہ پاکستان کی مشرقی سرحدیں غیر محفوظ تھیں، وہیں پہ پاکستان کی مغربی سرحدیں بھی غیر محفوظ تھیں۔ کابل میں آنے والی حکومتیں پاکستان دشمن، کمیونسٹ سوویت یونین اور بھارت کی حلیف رہیں، چاہے سردار داؤد کی حکومت ہو یا ظاہر شاہ کی، یا سوویت یونین کے حملے کے بعد آنے والی کمیونسٹ حکومت، یا پھر امریکہ کے حملے کے بعد CIA نواز، اشرف غنی اور حامد کرزئی کی حکومتیں۔ یہ تمام حکومتیں پاکستان کے خلاف دہشت گردی اور پاکستان کو توڑنے کی سازشوں میں ملوث رہیں۔ افغانستان پر چاہے سوویت یونین کا قبضہ رہا ہو یا امریکہ کا، ان کا رویہ پاکستان کے لیے دشمنی کا تھا۔ سوویت یونین پاکستان کے صوبہ سرحد اور بلوچستان کو توڑ کر پاکستان کے گرم پانیوں تک رسائی چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ سرحد اور بلوچستان میں بغاوتیں اور آزادی کی تحریکوں کو بھڑکاتا رہا۔ دوسری طرف 21ویں صدی میں جب امریکہ افغانستان میں داخل ہوا تو تب بھی ان دونوں صوبوں کو شدید بغاوتوں اور دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دفعہ ان بغاوتوں اور دہشت گردی کے پیچھے امریکن انٹیلیجنس ایجنسی CIA اور انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را تھی، اور مقصد اب بھی وہی تھا کہ ان دونوں صوبوں کو پاکستان سے توڑ کر الگ کر دیا جائے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ 21ویں صدی میں امریکہ کے گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز میں چائنا کے انفلوئنس کو روکنا ایک بہت اہم آبجیکٹیو ہے۔ چائنا اور امریکہ اس وقت باہمی تصادم کی صورتحال سے گزر رہے ہیں۔
چاہے وہ عسکری تصادم ہو تائیوان کو لے کر یا دنیا کی معیشت پر قبضہ کرنے کے لیے ایک تجارتی جنگ۔ چائنا بیلٹ روڈ پروجیکٹ چلا رہا ہے جو کہ امریکہ کی تجارتی برتری کو ڈائریکٹلی چیلنج کرتا ہے، اور اس پروجیکٹ کا ایک بہت اہم جزو سی پیک ہے جو پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے ہوتا ہوا چائنا کو گوادر کی سی پورٹ سے کنیکٹ کرتا ہے۔ امریکہ کے لیے چائنا کو روکنے کے لیے اس گوادر سے کنیکٹ کرنے والے منصوبے کو روکنا بہت ضروری ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج بلوچستان میدان جنگ ہے۔ دوسری جانب پاکستان دنیا کی واحد اسلامی نیوکلیئر پاور ہے، اور اس وجہ سے پاکستان سے اسرائیل کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ لہٰذا امریکہ کے گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز میں یہ بھی شامل ہے کہ پاکستان کو نیوکلیئر پاور سے محروم کیا جائے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب پاکستان کے اندر انتشار، بغاوتیں، دہشت گردی، خونریزی کروائی جائے اور پوری دنیا میں ایک نیریٹو بلڈ کیا جائے کہ پاکستان سے پاکستان کے نیوکلیئر اثاثے چھین لیے جائیں۔ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ اسرائیل، امریکہ اور انڈیا کے انٹرسٹس آپس میں الائن کرتے ہیں۔ چین کی گوادر تک رسائی کو روکنے اور پاکستان کے ٹکڑے کرنے کے امریکی، اسرائیلی اور بھارتی اہداف ہمیں واضح طور پر ان نقشوں میں نظر آتے ہیں جو 21ویں صدی کے آغاز میں دہشت گردی کے خلاف جنگ لانچ کرنے سے پہلے امریکہ نے پبلش کی۔ امریکی فوج کا سابق افسر اور CIA کا انالسٹ کرنل رالف پیٹرز پورے خطے کے نئے نقشے تیار کرتا ہے اور امریکن خارجہ پالیسی کے اہداف متعین کرتا ہے کہ پورے خطے کو تباہ و برباد کر کے نئے سرے سے نئے ملک اور نئی سرحدیں قائم کی جائیں، اور انہی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ افغانستان پر حملہ کرتا ہے۔ ان نقشوں میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے دو صوبے KPK اور بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر دیا گیا۔ KPK افغانستان کا حصہ دکھایا جا رہا ہے جبکہ بلوچستان کی جگہ ایک آزاد ملک قائم ہے۔ بلوچستان کو پاکستان سے توڑنے سے امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے تمام اہداف پورے ہو جاتے ہیں۔ ان طاقتوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر دیا جائے تو پاکستان کی عسکری اور سیاسی طاقت ختم ہو جائے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ چائنا کا اس خطے میں داخلہ بھی ختم کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں موجود کھربوں ڈالر کے سونے اور تانبے کے ذخائر پر یہودی قبضہ کر لیں گے۔ جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ پچھلے 70 سال سے سوویت یونین اور امریکہ پاکستان کے اندر اپنے مقاصد کے لیے سرحد اور بلوچستان میں بغاوتیں کرواتے رہے۔ ظاہر ہے ان بغاوتوں کے لیے ان کو مقامی غداروں کی ضرورت ہے، اور اس مقصد کے لیے سرحد کے خان عبد الغفار خان کی نیشنل عوامی پارٹی ہمیشہ سے پہلے سوویت یونین اور بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف جنگ کرتے رہے ہیں، اور اب CIA اور RAW کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف بغاوتیں برپا کر رہے ہیں، اور اب ان کی نئی نسل منظور پشتین اور اس کی باغی تحریک کی شکل میں سامنے آ چکی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے چند سردار پہلے سوویت یونین کے لیے پاکستان کے خلاف جنگ کر چکے ہیں، اور اب امریکہ، CIA اور RAW کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہے ہیں۔ غدار اور دہشت گرد وہی ہیں، صرف ان کے آقا تبدیل ہوئے ہیں۔ جڑنا ہوگا بلوچ کے اندولن کے ساتھ، اور بھارت کی سرکار کو سب سے زیادہ بھارت کی سرکار یونائٹڈ نیشنز میں ہمارے ساتھ جوڑ سکتی ہے۔ آج آپ ہمارے ساتھ دیکھ، بلوچستان آزاد ہوگا۔ میں کافی بلوچ جو ہیں بھائی ان کے ساتھ ٹچ میں ہوں۔ آپ نے ان کو ایمبوش سکھایا، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو پیٹرولنگ سکھائی۔ آپ کو کسی بلوچ کو ہاتھ میں ہتھیار نہیں دینے، پاکستان میں آلریڈی ویپنز ہیں۔ اٹ از امپورٹنٹ دیٹ پاکستان بی ہیمرڈ۔ 44% آف پاکستانی ٹیریٹریز بلوچستان ٹو ایکسپلائٹ دا را مٹیریلز آف بلوچستان۔ آئیے اب آپ کو بلوچستان کے متعلق کچھ اہم معلومات دیتے ہیں۔ بلوچستان پاکستان کے کل رقبے کا 44% ہے۔ پاکستان کی کل آبادی 24 کروڑ ہے، جس میں سے بلوچستان کا حصہ لگ بھگ 2 کروڑ کے قریب۔ ان 2 کروڑ لوگوں میں سے 60% پشتون ہیں اور 40% بلوچ، براوی اور دیگر قومیں ہیں۔ بلوچستان کا کیپٹل کوئٹہ ایک پشتون اکثریتی شہر ہے۔
بلوچستان میں جب بھی حکومت بنتی ہے تو مٹھی بھر سرداروں کی حکومت ہوتی ہے. حیران کن طور پہ یہ سردار ارب پتی کھرب پتی ہوتے ہیں اور ان کی جائیدادیں پوری دنیا میں پھیلی ہوتی ہیں. اور اس کے برعکس بلوچستان کے عوام پتھر کے دور میں رہتے ہیں, پسماندہ ہوتے ہیں اور ان کو جاہل رکھا جاتا ہے. ریاست پاکستان ہر سال ان بلوچ سرداروں کو کھربوں روپیہ بلوچستان کی ترقی کے لیے دیتی ہے, لیکن ان کھربوں روپے میں سے 10% بھی بلوچستان کی عوام پہ نہیں لگتا اور باقی یہ سب خود ہڑپ کر جاتے ہیں. اور جب ان کا اقتدار خطرے میں آتا ہے تو ریاست کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ بغاوتیں اور دہشت گردی کا کارڈ کھیلتے ہیں. اپنے لوگوں پہ ظلم کرنا, اپنے لوگوں پہ جبر کرنا, اپنے قبیلے کے اندر خانہ جنگی کرنا ان سرداروں کا عام وتیرہ ہے. جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بلوچستان میں مسلح بغاوتوں کے خلاف پہلا ملٹری آپریشن 70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو نے کیا. اس وقت افغانستان میں ایک کمیونسٹ حکومت تھی اور یہ کمیونسٹ حکومت افغانستان کو بیس بنا کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہی تھی. ذوالفقار علی بھٹو نے پہلی دفعہ فوجی کارروائی کے تھرو اس بغاوت کو کچلا. پھر جنرل ضیاء الحق کے دور میں ان تمام گرفتار باغیوں اور غداروں کو ایک معاہدے کے تحت رہائی دے دی گئی. مگر 1979 میں سوویت یونین باقاعدہ طور پہ افغانستان میں داخل ہوا اور اس حملے کے بعد صوبہ بلوچستان میں دوبارہ سے بغاوتیں, خونریزی اور دہشت گردی شروع ہو گئی. ہر 10-12 سال کے بعد بلوچستان میں بغاوت سر اٹھاتی ہے اور ریاست پاکستان کامیاب طور پہ اس کو کچل دیتی ہے. لیکن کبھی سوویت یونین, کبھی CIA, کبھی را چند سرداروں اور قبائل کو اسلحہ فراہم کر کے پاکستان کی ریاست کو بلیک میل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. امریکہ کے افغانستان میں آنے کے بعد بلوچستان کی بغاوتیں پھر سے سر اٹھانا شروع ہو گئی. اس سلسلے میں صرف ایک مثال نواب اکبر بگٹی کی دینا کافی ہوگا. جب بھٹو نے 70 کی دہائی میں باغی مری قبائل کے خلاف آپریشن لانچ کیا تو اس وقت بلوچستان کا گورنر یا وزیر اعلیٰ خود نواب اکبر خان بگٹی تھا اور اکبر خان بگٹی نے بھٹو کے ساتھ مل کر اس فوجی آپریشن میں حصہ لیا. مگر اسی اکبر خان بگٹی نے مشرف کے دور میں ریاست پاکستان کے خلاف بغاوت کی اور اس بغاوت کی وجہ یہ تھی کہ مشرف نے ایک فیصلہ لیا کہ وہ مسکین بگٹی جو ہزاروں کی تعداد میں بلوچستان سے نکال دیے گئے, جن کے وسائل پر اکبر بگٹی نے قبضہ کر کے ریاست پاکستان کو بلیک میل کرنا شروع کیا, ان تمام بگٹیز کو جنوبی پنجاب سے نکال کر واپس بلوچستان میں آباد کیا جائے. جب مشرف نے یہ فیصلہ کیا کہ ان غریب اور مسکین بگٹیز کو واپس بلوچستان میں لا کے آباد کیا جائے تو اکبر بگٹی سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور اکبر بگٹی نے ریاست کے خلاف بغاوت کر دی. گیس اور تیل کی تنصیبات کے اوپر حملے شروع کر دیے اور یہاں تک کہ صدر پاکستان کے اوپر ڈائریکٹ راکٹ لانچر سے اٹیک کروایا گیا. اکبر بگٹی کو اپنے علاقے سے پاک فوج نے نہیں بلکہ اسی کے قبیلے کے لوگوں نے نکالا اور پھر اس نے غار کے اندر خودکشی کی, جس کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے کئی سینئر افسران شہید ہوئے. آج بلوچستان کی بغاوت کی تمام قیادت پاکستان کے باہر بیٹھی ہوئی ہے. یہ CIA, را اور اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد سے مدد لے کر ریاست پاکستان اور افواج پاکستان پر تو حملے کر ہی رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ غیر بلوچوں کو بھی دہشت گردی کا نشانہ بنا رہے ہیں. بلوچ اکثریتی علاقوں میں دہشت گردی کا بازار گرم ہے اور ان علاقوں میں غیر بلوچوں کو شناختی کارڈ دیکھ کر بسوں سے اتار کر گولی مار دی جاتی ہے. یہ دہشت گرد یا تو پہاڑوں میں پائے جاتے ہیں یا بھارتی ٹریننگ کیمپس میں, اور پھر ریاست کے اندر موجود غدار ریاست کو ہی بلیک میل کرنے کے لیے مسنگ پرسنز کا ڈرامہ رچاتے ہیں اور ریاست کے اوپر مسنگ پرسنز کے مقدمات درج کروا دیے جاتے ہیں. آپ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایران میں جو لوگ مرے اس کی لواحقین یہاں موجود ہے اس دھرنے میں. پاکستان کے عدالتی نظام, سیاست اور صحافت میں موجود غدار پھر ریاست پاکستان پر دباؤ بڑھاتے ہیں اور یہ امپریشن دیتے ہیں کہ بلوچستان میں شاید بہت ظلم ہو رہا ہے اور بلوچستان کے لوگ پاکستان کے خلاف بغاوت کر کے بلوچستان کو پاکستان سے بس توڑنے ہی والے ہیں. عالمی سطح پر امریکی کانگریس اور ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ بلوچستان کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ شاید وہ کوئی مقبوضہ علاقہ ہے.
سینیٹر بریڈ شرمن, ماحولیاتی تحریک کی گریٹا تھنبرگ اور یہاں تک کہ فیس بک کا مارک زکربرگ بھی بلوچستان کی بغاوت کی اوپنلی حمایت کرتے ہیں۔ چند سال قبل بلوچستان سے انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی کا حاضر سروس افسر کلبھوشن یادو پکڑا گیا اور اس نے یہ اعتراف جرم کیا ہے کہ اس کا مقصد بلوچستان میں ریاست پاکستان کو تباہ کرنا تھا۔ اس کا مقصد بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا تھا اور بلوچستان کے اندر فرقہ وارانہ فسادات کو بھڑکانا تھا۔ I am a serving officer of the Indian Navy and my cover name was Hussain Mubarak Patel. I was picked up by RAW in 2013 and ever since I have been directing various activities in Balochistan and Karachi. کلبھوشن یادو نے یہ اعتراف بھی کیا کہ وہ پاکستان کی افواج کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھی ملوث رہا ہے اور چین کے انفراسٹرکچر جو بلوچستان میں قائم تھا اس کے اوپر حملے کرانے میں بھی انوالو رہا۔ بھارت نے اپنے اس جاسوس کو رہا کرانے کے لیے عالمی عدالت میں کیس کیا، جس سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوئی کہ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کروانے میں ملوث ہے۔ نریندر مودی اور بھارت کی تمام قیادت واضح طور پر یہ کہہ چکی ہے کہ ان کا مقصد بلوچستان کو اور کشمیر کو پاکستان سے توڑنا اور الگ کرنا ہے۔ زمین پر ہونے والی دہشت گردی سے لے کر عالمی سطح پر ہونے والی سازشیں، ڈپلومیسی اور پروپیگنڈا تک آپ کو ایک پورا چین نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے دنیا میں پاکستان کی مخالف ریاستیں، طاقتیں بلوچستان کے اندر تباہی، بربادی اور دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ جیسا کہ ہم آپ کو واضح طور پر بتا چکے ہیں کہ بلوچوں کی اکثریت پاکستان سے پیار کرنے والے اور محب وطن، لہٰذا بلوچستان لبریشن آرمی کی تعداد کبھی بھی 5000 سے زیادہ نہیں رہی، لیکن کیونکہ بلوچستان ایک وسیع و عریض علاقہ ہے اور یہاں پہ ریاست کا انتظام نہ ہونے کے برابر ہے، لہٰذا ان دہشت گردوں کو دہشت گرد کارروائیاں کرنے کے بعد چھپنے کے لیے بیشتر محفوظ مقامات میسر ہیں۔ یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور پہنچا رہے ہیں، لیکن ان چند دہشت گردوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر سکے۔ مگر پاکستان میں اچانک سے بھڑکنے والی یہ دہشت گردی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بھارت ایک دفعہ پھر پاکستان میں مشرقی پاکستان کی طرح ایک جنگی کارروائی کرنا چاہتا ہے۔ بھارت پچھلے 20 سال سے تحریک طالبان پاکستان کی دہشت گردی کے ذریعے 1 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کو شہید کروا چکا ہے اور یہ جنگ ابھی جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان بھی میدان جنگ بنا ہوا اور تیسری جانب بھارتی فوج مکمل طور پہ سرحدوں پر پاکستان کے خلاف صف آ رہا ہے۔ ایسے میں یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ عالمی طاقتیں یہ نہیں چاہتی کہ یہ خطہ بالخصوص پاکستان مستحکم ہو۔ یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی بھی کروائی جائے، خانہ جنگی بھی کروائی جائے اور پاکستان کو بیرونی جہریت کا بھی شکار رکھا جائے۔ ریاست پاکستان کو محتاط رہنا ہوگا۔